نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ تصویریں بالعموم پوجی جاتی تھیں، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، حضور توحید کے علمبردار تھے اور دنیا میں توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے، تو اس موقع پر عرب میں بزرگوں کے بت تھے، پیغمبروں کے بت تھے، خود بیت اللہ میں بت تھے اور تصویریں بنائی گئی تھیں۔ وہ تصویریں سیدنا اسماعیل کی تھیں، سیدنا ابراہیم کی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح کے ایک موقع پر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ اس طرح تصویریں بناتے ہیں اور بت تراشتے ہیں اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس طرح کے لوگ اٹھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ذرا پھر دوبارہ اللہ کی اس تخلیق کے طرح کی تخلیق بنا کے دکھاؤ۔ یہ اس موقع کی بات ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو مذمت کا ہدف بنایا جا رہا ہے جو ان تصویروں کے بارے میں پرستش کے جذبات بھی رکھتے ہیں اور ان سے اپنی امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں اور یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کو سنتے، ہمیں نفع پہنچاتے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ہے جس بات کو لوگوں نے یہ خیال کر لیا۔ اگر ایک تصویر اس بنیاد پر ممنوع ہے کہ کسی چیز میں جان پائی جاتی ہے تو شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اب تو درختوں کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی یہی۔ اچھا، قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ایک نوعیت کا شعور پہاڑوں کے اندر بھی موجود ہے، تو پھر تو ان سب کی تصویریں ممنوع ہونی چاہیے تھی۔ وہ بات اصل میں یہ تھی کہ جو لوگ اس طرح کی تصویریں، اس طرح کے بت ان کو اپنے لیے نفع دینے والے، نقصان پہنچانے والے سمجھ کر بنا رہے تھے، ان کے پس منظر میں حضور نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ جن کو تم زندہ سمجھتے تھے تو آپ جان ڈال کے دکھاؤ ان کے اندر۔